أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر ہر گھڑی رمضان دی مومن دے گئے امتحان دی بخشش ہے رب رحمان دی کوئی جیت دا کوئی ہار دا ہر دن دا بھاگاں والا رحمت بھری ہر رات ہے ہر دن دا بھاگاں والا رحمت بھری ہر رات ہے ساڑھے پنکھا بند کر یار ساڑھے گناہ بخشے ونجن چاہندی اللہ دی ذات ہے کوئی ہر گیا کوئی تر گیا مل چک گیا ایمان دا رمضان دا سارا مہینہ درس ہے قرآن دا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں 10 سے 15 منٹ کے درمیان یہ درس ہے اور دعا ہے اللہ تعالی رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جتنی ہم آئے ہیں معافی کے طلبگار ہیں معافی کس کو ملتی ہے جس نے تلافی کی ہو جس کی تلافی نہیں ہے اس کی معافی نہیں ہے جس کی تلافی ہے وہ کون ہے تلافی کرنے والا جس نے بہن بھائیوں پڑوسیوں جماعتیوں سے لین دین میں تلافی کر لی یہ تو ہے مزہ یہ تو ہے لطف تلافی نہیں ہے تو معافی نہیں ہے معافی ہے تو تلافی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے ہر چیز اللہ پاک نے معاف کرنی ہے حقوق معاف نہیں ہوں گے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں یہ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے جواب ملتا ہے پیارے ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار درہم مال دولت کچھ بھی نہ ہو مفلس آدمی وہی ہوتا ہے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس مال بھی ہے جائیداد بھی ہے دکان بھی ہے مکان بھی ہے سامان بھی ہے سب کچھ ہے لیکن آیا ہے قد شتم ھذا ضرب ھذا اکل مال ھذا کسی کو اللہ اکبر دھوکہ دے کر آیا ہے کسی کا مال کھا کر آیا ہے
کسی کو مار کر آیا ہے، پیٹ کر آیا ہے، حق چھین کر آیا ہے، اب آیا تو ہے کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہے، جواب ملتا ہے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے سے جو تو نے بندوں کو چکر دیے ہیں تیرے چکر معاف نہیں ہوتے۔ پہلے جاؤ رمضان میں، اللہ اکبر، محبوب کریم فرماتے ہیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بھوکا پیاسا بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہوتا، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ مفلس لوگ ہیں، نیکی ہیں اور لے گئے، آئے دیکھتے ہیں کون لے گئے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ او نمازیوں، حاجیوں، دینداروں، دین کی بہاروں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نیکی کے لیے آئے ہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ذرا گریبان میں جھانکو، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد کرتے ہو۔ اللہ، ہم کیا فساد کرتے ہیں؟ ہم تو موحد ہیں۔ فرمایا ہاں تم توحید کو تو سمجھ گئے ہو۔ اللہ، ہم تو اتباع رسول کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم نے اتباع رسول بھی مان لیے۔ ان تفسدوا فی الارض، پھر بھی زمین میں فساد سے مستثنا نہیں ہو۔ اللہ، وہ فسادی گندا بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ ہے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جس نے رشتے ناطے توڑ دیے۔ اللہ اکبر، گریبان میں جھانکو، کون سا گھر ہے، کون سا شخص ہے، کون سی خاتون ہے، کون سا رجل اور مرد ہے جس نے رشتے داری نہ توڑی ہو، قطع رحمی نہ کی ہوئی ہو۔ اگر قطع رحمی کی ہے تو وہ لے جائیں گے نیکی ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ رمضان میں اوروں کے لیے نیکیاں کر رہے ہو، حج اوروں کے لیے کر رہے ہو، ثقافتیں اوروں کے لیے کر رہے ہو۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا ہاں تمہارے اوپر پھٹکار ہے، مار ہے، لعنت کی بھرمار ہے۔ فَأَسَمَّهُمْ، سن بھی نہیں سکتے، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ نہ حق سن سکتے ہو، نہ سچ دیکھ سکتے ہو۔ دیکھنا کیسا سچ ہے، کیسا حق ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جا سکتا۔ اب کتنی لوگ ہیں بڑے تقوی کے ڈپو، پہلی صف میں پہنچنے والے، رمضان میں بڑی نیکیاں کرنے والے، کوئی بہن کھا چھین کر بیٹھا ہے، کوئی بھائی کی میراث کھا کر بیٹھا ہے، کوئی دکان کھا گیا ہے، کوئی مکان کھا گیا ہے، کوئی کسی کا سامان کھا گیا، پتہ بھی نہیں ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اتھے تول دے وچ چنگ چنگ تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہو سی۔ کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہو سی۔ کوئی خوش قسمت، کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھریا بازار ہو سی۔ جڑا سا اتھے تول دے وچ گھٹ پوسی، کلیم ہر کوئی اس ویلے دیونے دار ہو سی۔ کیا کرو گے؟ اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کہہ رہے ہو ہم تو مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر جاؤ تو ٹھر جاؤ، تر جاؤ، کامیابی کے راستے پہ چڑھ جاؤ۔ مر جاؤ تو آگے کیا ہو؟ فرمایا ہاں میرے پیارے مدنی کریم نے نسخہ بتایا ہے۔ صحت چاہتے ہو،
اللہ ہاں ہم صحت چاہتے ہیں، وائرس سے بچنا چاہتے ہو، اللہ وباؤں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو نسخہ یاد کر لو، قطع رحمی سے بچو، اتفاق کرو، تمہیں اللہ بیماریوں سے بچا لے گا۔ سیاسی لڑائی ہیں، مذہبی لڑائی ہیں، فیملی لڑائی ہیں، کوئی ایک جگہ ہے صحیح جہاں ہمارا جھگڑا، لڑائی، فساد، قطع رحمی نہ ہو؟ نہ مسجد مستثنا ہے، نہ بازار مستثنا ہے، نہ برادری مستثنا ہے، نہ گھر مستثنا ہے۔ کیا بنے گا؟ آج حالت یہ بنی ہے کہ کوئی آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں، کوئی قانون بن رہا ہے کہ ہر کوئی منہ چھپائے کہ ہم نے گناہ بہت کیے ہیں۔ کیا کرے؟ منہ چھپا لو۔ کیا وجہ ہے یار؟ پہلے تو عورتیں منہ دکھاتی تھی، اب تو مرد منہ چھپا رہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وجہ یہ ہے اتھے جو کچھ پیا ہوندہ ہے ساڑھے قصورن، یہ عمالنا دی شامت ہے، بما قصبت اید الناس، بندے بندے نو چھکا چڑھ گیا ہے، بندے بندے نو بتھاڑا لگ گیا ہے، پیسے بھی اپنے تو منہ بھی اپنا چھپائی پھر دے، نک بھی کھان دے قابل نہیں رہے۔ اتنی گناہ تو کر لینے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بندہ نک بھی کھان دے قابل نہیں۔ بما کسبت اید الناس، وڈا جرم کے رہے، فرمایا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان نے حق تلفییں کی ہے۔ بڑے بڑے توحید کا دعویٰ کرنے والے موحد سثار بن کر بیٹھے ہیں اپنوں کے لیے۔ کافر سے لڑائی کیا کریں گے؟ اپنا مقدمہ ختم نہیں ہوتا، تھانے کچہری سے اس کی کبھی جان نہیں چھوٹتی، روزانہ فیل اٹھا کر جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں تجھے یقین نہیں ہے، رمضان پر یقین نہیں ہے، قرآن پر یقین نہیں ہے۔ اتھے جو کچھ پیا ہوندہ ہے ساڑھے قصورن، فلمت گانے گھر گھر فتورن، نمازت ہو گئے اکثر لوگ دورن، چھوٹے بڑے ہٹ گئے قرآن حدیث والے راحتوں، اللہ بچا گن ویرس وبات۔ ادھا دی بلائی حکومت ہی نہیں ختم کر سکتی، نظر بھی نہیں ہوندی، نہ چشمے آلے نو، نہ ہے نہ کالے نو، نہ نظر کسے نو نہیں رہی، کوئی پھاڑ بھی نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، مالک اپنی شازوری دکھا رہے ہیں کہ بندیاں تو کمزور ہیں، اللہ دے علاوہ جرے لوگ آدھیں تویزہ میں برکت ہے، وہ تویزہ نال ہی نہیں منہ ابھی کھا سکتے۔ کوئی بندہ آکے کہ میں تویز لئی پھردہ میرا منہ کھلا ہے، کوئی آکے یار میں منتر شنتر شو منتر کرایا ہے، کہ نہیں، پہلے لات سکھا، وکھاں کہ میں کمزور آئے، ایک شازور ہے۔ اللہ جری چیز نو تو بھیج دے، وہ تو باوے معمولی سا مچھر بھی کیوں نہ ہو، وہ چلا جاتا ہے نمرود کے اللہ اکبر ناک میں، تو وہ بھی اللہ اکبر دنیا میں بے بس ہو جاتا ہے۔ اب آئے ہیں بڑے بڑے قارون، نمرود، بے نماز کس کے ساتھ ہوں گے؟ فرعون، حامان، شداد کے ساتھ ہوں گے۔ آؤ توبہ کر لو، رمضان مبارک آیا ہے، رمضان میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پڑھے نفل ثواب ملے فرزاں دا، اے علاج ہے نالے
مرزاندہ آؤ پختہ کر گنو اپنا ایمان یہ ہے پیارا پیارا ماہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ کبھی میں دیکھتا ہوں گزشتہ رمضان میں والد گرامی زندہ تھے آج نہیں ہے میری طرح کتنی لوگ ہیں جن کے باپ سحری کرایا کرتے تھے افطاری کا اہتمام کیا کرتے تھے آج وہ نہیں ہے جن کی ماں پیارے کھانے پکایا کرتی تھی آج وہ نہیں ہے جو بھائیوں کے ساتھ محبت میں سفرے اور دسترخوان لگایا کرتے تھے آج وہ نہیں ہے رمضان آیا ہے رمضان تو بار بار آئے گا نہ جانے ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا استغفروا ربکم آؤ بخشش مانگو معافی مانگو استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا دنیا والوں کو سمجھایا آؤ سارے بخشش مانگو معافی مانگو اللہ سے اللہ رحمت کی برکاں برسائے گا کیسے برسے گی انہو کان غفارا مالک تو بخشنہار ہے رحمت دے در سب کھل گئے میلے کچیلے دھل گئے رمضان کیوں آیا ہے میں ہر رمضان میں سوچتا ہوں رمضان کیوں آتا ہے کہتے ہیں جاؤ ٹوننگ کراؤ گاڑی کی کیوں بہت چلی ہے یار سروس اچھی طرح کرانی ہے ٹوننگ بھی کرانی ہے فلٹر بھی بدلی کرنے ہیں صفائی بھی کرنی ہے اب دیکھو دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں میری گاڑی کے پرزے تو سپیر پارٹ مل جاتا ہے لیکن جو اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کے ساتھ کا تو سپیر پارٹ بھی نہیں ملتا دل دیا ہے دماغ دیا ہے آواز دیے اعصاب دیے دنیا والوں کو سمجھایا سکھایا پڑھایا جا رہا ہے دنیا کی چیزیں خریدنے والوں وہ تو تم یہ فکر رکھتے ہو کہ ہماری سروس ہونی چاہیے ورنہ گاڑی خراب ہو جائے گی اللہ نے ہماری ٹوننگ کے لیے سروس کے لیے صفائی کے لیے ایک ریپیرنگ کے لیے رمضان بنایا ہے تاکہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے دل کی دماغ کی دھلائی ہوتی ہے دیکھ لو اگر دل صفا ہو گیا ہے بغض سے حسد سے تعصب سے تو سمجھو رمضان قبول ہے اگر دل میں بغض ہے سمجھو ابھی تک ہمارا رمضان قبول نہیں ہے یہ نسخہ بتا رہا ہوں شاٹ واز ہے صبح کا درس ہے ساری زندگی کا میرا درد ہے جو میں اپنے بھائیوں کو سناتا ہوں کیا کر رہے ہو اللہ کس کو معاف کرتا ہے رمضان کس کا قبول ہوتا ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس جو بندوں پہ معاف نہیں کرتا بندوں پہ رحم نہیں کرتا ان گندوں پہ اللہ بھی رحم نہیں کرتا عقیدہ بناؤ مسجد سے اٹھنے سے پہلے ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے ایک پیاسے حقیر سے جانور کو گناہگار عورت پانی پلائے تو اس کو جنت مل جائے
اور ہم اپنے باپ کو معاف نہ کریں، بھائی کو معاف نہ کریں، بہنوں کو معاف نہ کریں، اہل العقیدہ کو معاف نہ کریں، تو ہمارے جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ خود اپنی معافی چاہ رہے ہوں اور دوسروں کو معاف نہیں کر رہے، اپنے آپ کی معافی پسند کرتے ہو۔ لا ضرر ولا ضرار، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب۔ کس کس بات کو بیان کروں؟ ایک دن میں خطبہ بیان کرنے کے لیے آیا اور میرے دل میں لا آیا، لا، تو میں نے سوچا آج لا ہی سناتے ہیں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب۔ لا، یہ بتا رہا ہے کسی سے مسخری نہ کرو، یہ نہ کہو یہ ٹکے کا آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہو، نہ کوئی بہن کسی بہن کو حقارت سے دیکھے، نہ کوئی بھائی کسی بھائی کو حقارت سے دیکھے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ، بندے کے گندے ہونے کی یہی نشانی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ بندہ گندہ کون ہے؟ جو مسلمان کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے، وہ گندہ بندہ ہے۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات۔ دنیا والوں کو سمجھایا نہ مسلمان کو حقارت سے دیکھو، نہ منہ موڑو، نہ ظلم کرو۔ مسلمان تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مدنی کریم نے سکھایا ہے، التقوی ہونا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ۔ بڑا آواز میں نے شروع کر دیا ہے جو ساری عمر ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں کلوز کر رہا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان بات ختم کر دوں۔ دنیا والوں کو بتاؤ کہ مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا طالب علم بیان کر رہا ہے اور یہ بات سمجھا رہا ہے کہ خبردار کوئی کسی سے مسخری نہ کرے، کوئی عورت کسی کو حقارت سے نہ دیکھے، وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ۔ کوئی آدمی الٹے پلٹے نام نہ رکھے کسی کے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقرب ہو، ہم مجرم لکھے ہوئے ہو۔ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ اللہ رمضان کی برکتیں کس کو ملتی ہیں؟ لا ضرر ولا ضرار، لا کوئی یاد کر لیتے ہیں، نہ کسی کو زر دو تکلیف دو، نہ تمہیں کوئی تکلیف دے، نہ دھوکہ دو نہ تمہیں کوئی دھوکہ دے۔ لا یظلمون ولا یظلمون۔ اچھا بھائی بھلے مانس کون ہوتا ہے؟ آخری باتیں سنیں، رکھیں یار ادھر رکھ دیں، دیکھیں آخری باتیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ، ہماری صلح کب ہوتی ہے؟ قدر امی کب ختم ہوتی ہے؟ جب الیکشن آتے ہیں۔ ہر الیکشن میں مذہبی سیاسی سارے لوگ مل جاتے ہیں، برادری قوم علاقہ مل جاتا ہے، لیکن ہر رمضان میں لڑ پڑتے ہیں۔
اعتکاف میں لڑے، افطاری میں لڑے، تراوی میں لڑے ہیں، نماز کی جگہ بیٹھنے والی پہ لڑ پڑے، تو برکت تو ہمارے سے اللہ نے چھین لی۔ برکت چاہتے ہو؟ جی برکت چاہتے ہیں۔ فرمایا تمہاری برکت کا راز ہے اتفاق میں، اتحاد میں، صلہ رحمی میں۔ مہنگائی سے نجات چاہتے ہو تو قطع رحمی چھوڑو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو قطع رحمی چھوڑو۔ کتنی آسان بات ہے۔ بری موت سے بچنا چاہتے ہو؟ ہاں بچنا چاہتے ہیں۔ خاتمہ بالخیر بالایمان چاہتے ہو؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ سرکار دو عالم نے، مدنی کریم نے، دو جہانوں کے سردار نے، نبیوں کے امام نے۔ میرا جی چاہتا ہے میں ساری عمر ساری زندگی ایک ہی بات کروں کہ بندے کی قیمت کیا ہے، انسان کا شان کیا ہے، مسلمان کا شرف و مقام کیا ہے، اس کا رتبہ اور اللہ نے عظمت کیا بیان کی ہے۔ دیکھنا ذرا، وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ۔ پورے رمضان میں ایک بیان سنو تاکہ یاد ہو جائے، یاد ہو جائے۔ سب سے پہلے پتہ ہے کس سے سوال ہوگا؟ سارے جہلاں کنوں پہلے غرق تھی سی ای مولوی دا بیڑا، جے پڑھ قرآن نہیں کیتا اتھے جھوٹ دے سچ دا نکھیڑا، چوں ٹکیاں کتے برباد کتو سی ساری قوم دا وسدا ویڑا۔ لوگو کسے نو نہیں بھاندا سچ آکے جگتے جیڑا، ساری دنیا کی باتیں کرو، دوسری مسجد والوں پہ پہاڑے پڑھو، بازاروں پہ پہاڑے پڑھو، پتہ چلتا ہے سیاستدانوں پہ باتیں بناؤ، دنیا میں اللہ اکبر مذہبی لوگوں پہ باتیں بناؤ، دنیا خوش ہوتی ہے اللہ اکبر کسی اللہ اکبر اور پہ تبصرہ کرو، جب اپنی باری آتی ہے تو پتہ بھی نہیں سن سکتے، برداشت نہیں ہوتا۔ کہتے یار یہ مرکز تو ہی سے کسان کا بیٹا کون لایا ہے؟ اس نے تو ہماری سروس شروع کر دی ہے۔ ہاں دیکھو ہماری دھلائی سروس کے لیے اللہ نے رمضان بھیجا ہے۔ ایک عادت ترک کر دو، وہ کیا ہے کہ مسلمان کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ اہل العقیدہ آدمی کی قدر کرو۔ ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی بدعات نہ کرو، چالیسواں نہ کرو، کلخانی نہ کرو، جمعرات نہ کرو۔ انہوں نے شہری افطاری بند کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ اتنے کنجوس ہو گئے ہو، مرنا نہیں ہے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، کاروباری صاحب، رمضان تیزی سے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، کتنی صحت مند تھے آج بیمار ہیں۔ یہ موسم بہار تو چلا جائے گا۔ بازار میں یہ اللہ اکبر کون سا بازار ہے بیر؟ مین بازار چوک کون سا ہے بلا؟ امر صدو پہ آپ چوک میں دیکھیں ایک ٹرالی آ کر کھڑی ہوتی ہے، کہتے آٹا سستا۔ کیا کہتے؟ امیر غریب سب کہتے یار، وہ کہتے نہیں شناختی کارڈ ساتھ لاؤ، کارڈ ہوگا تو پھر یہ دھوپ میں کھڑے ہو کر لین میں۔ جب گھر لے گئے نا، وہ پرانی گندم کا آٹا تھا اسی لیے سستا تھا، کڑوا بھی تھا۔ کہتے یار دھکے تو کھائے ہیں، تھا 2 نمبر۔ ادھر سے امر صدو کی تیسری لین پہ اور آیا اعلان، او بھائی چینی بھی سستی ہے۔ وہ جیل روڈ پہ پہنچ گئے، اچھا بھائی چینی سستی ہو گئی ہے؟ ہاں سستی۔ جب گھر لے گئے تو اس میں سوجی مکس تھی اس لیے سستی تھی۔ ادھر سے خوبصورت ڈبے اور لین پہ نظر آئے ملتان روڈ پہ۔ ان کو کہا ہاں بھائی، کہتے یار امر صدو چوک پہ نا گھی کے ڈبے بڑے خوبصورت ہیں، اوپر بھینسیں بھی بنی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت تصویریں ہیں، ڈبے خوبصورت ہیں۔ وہ کہتے ہیں رمضان بازار میں رمضان پیکج چل رہا ہے،
جب گھی گھر لے گئے نا، آلو پیسے ہوئے تھے اور گریس مکس تھی، 2 نمبر گھی تھا، اسی لیے ڈالٹا سستا تھا۔ کیا تھا؟ اب کسان کے بیٹے کی باری آئی، مسجد میں اس نے واز کیا کہ تم نے سارے بازار دیکھے ہیں، اب مسجد میں آؤ تو دیکھو دنیا کی 2 نمبر چیزیں سستی ہو جائیں تو لینے بنا لیتے ہو، رمضان مبارک میں 1 نمبر کی بخشش و رحمت اللہ نے سستی کر دی ہے، دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایسے دروازے اللہ نے رحمت کے کھول دیے، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، دنیا والوں کو بتایا رحمت ٹھانٹے مار رہی ہے، آؤ تمہاری انتظار میں ہے، اللہ کیا کرنے کے کام ہے۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ 3 سے 3 باتیں یاد کرو، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، وَأَمْوَالَكُمْ، مسلمان کا مال فراڈ کرنا، چرانا یا دغا دھوکہ دینا، یہ مال بڑا قیمتی ہے، خیال کرنا، وَأَعْرَاضَكُمْ، مسلمان کی عزت و آبرو بھی بڑی قیمتی ہے، یہ کتنی قیمتی ہیں 3 چیزیں، حرام، پوری دنیا کے ناظرین سامعین، ہمارا تو پتہ نہیں ہے کل دنیا سے چلے جائیں یا آج چلے جائیں، لیکن رمضان میں یہ رمضان کی مسجد کا منبر اور یہ ہمارے خطیب پاکستان قاری محمد آصف ربانی صاحب کی مسند یہ گواہی دے گی کہ ایک طالب علم کسان کے بیٹے مرکز توحید کے طالب علم نے آ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوگو حرام سے بچو۔ حرام کیا ہے؟ مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، مسلمان کا مال کھانا حرام ہے، مسلمان کی عزت آبرو سے کھیلنا حرام ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا، 2 جہانوں کے سردار نے فرمایا، نبیوں کے امام نے فرمایا حرام۔ اب آخری باتیں ہیں، یاد کر لے کیسے حرام ہے، عزت کیسی ہے، مسلمان کے خون کی، مال کی، عزت و آبرو کی، کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح حرمت عزت تعظیم ہے حج والے دن کی۔ کتنی بڑا دن ہوتا ہے؟ ایسا دن ہے جس کا قبول ہو جائے جیسے دنیا میں پہلی مرتبہ آیا ہو۔ فرمایا جس طرح حج والے دن کی عزت ہے اس طرح مسلمان کی عزت کیا کرو۔ فی شہرکم ھذا، جس طرح بلد الامین، سبحان اللہ، حج والے مہینے کی عزت ہے اس طرح مسلمان کی عزت کیا کرو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے حج والے مہینے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قیمتی سے قیمتی مال قربان کر کے، جانور خرید کر اپنے مال کی، اللہ اکبر، اپنے آپ اپنے جانور کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں تاکہ مال قربان ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا والوں کو سمجھایا مال قربان کر دو پر اللہ کے بندے کو ناراض نہ کرو۔ دینے والا کون ہے؟ ناظرین بھی جواب دیں، سامعین بھی جواب دیں، جتنی دنیا میں مجھے سننے والے مسلمان ہیں سب یہ جواب دیں، سب کو دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو تم کو لڑتے جھگڑتے ہو چند تکوں پہ، لین دین پہ؟ وہ دے گا، اس کا کارخانہ میں تھوڑ نہیں ہے، پرندوں کو دے رہا ہے، درندوں کو دے رہا ہے، حیوانوں کو دے رہا ہے، دنیا کے اللہ اکبر مچھلیوں کو دے رہا ہے، دنیا کی ساری نباتات جمادات ساری کائنات کو دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے گا؟ تجھے تھانے والے واپس کروائیں گے، وہ جج بیچارے واپس کریں گے، بڑے بڑے جج فیصلہ پتہ ہے کیسا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں مدعی کو، ملزم کو، الگ الگ، بھائی آپ کی جائیداد بڑی قیمتی ہے، اس میں میرا حصہ کتنی ہے پھر میں فیصلہ کروں، کتنی ہے؟
روزے سے بیٹھا ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوں، میری ایک مقدمے میں حاضری تھی تو وہ پیغام آیا کہ جج صاحب کہتے ہیں ہمارا حصہ کتنی ہے عطا کہ ہم فیصلہ کریں۔ میں نے کہا جج صاحب یہ میری امی کی جائیداد ہے، میں جا کر پوچھتا ہوں کہ تمہارا بھائی کچہری میں بیٹھا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے، تیرا حصہ کتنا ہے؟ دنیا والوں کو بتاؤ سب کو حصے دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ سب کو رزق اللہ دیتا ہے، تم رزق کے پیچھے لڑتے ہو۔ حسد کر رہا ہے مولوی مولوی سے، ڈاکٹر ڈاکٹر سے، دکاندار دکاندار سے، تیری تباہی ہو رہی ہے، برکت نہیں ہے۔ اب بات سنو، ہر بھائی کو چاہیے اٹھنے سے پہلے یہ عقیدہ بنائے کہ ہم نے سب کو معاف کیا ہے۔ عرش سے خود مالک فرمائے گا تو بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا ہے، میں تجھے کیوں نہ معاف کروں؟ جاؤ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو مہنگائی کے طوفان سے بچا، گندے حکمران سے بچا، یا اللہ بیماریوں سے وباؤں سے بچا، یا اللہ ہر مسلمان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا، اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ بری موت سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فقیران آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔